بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اپنے وطن سے محبت کرنا فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان ہیں، خواہ وہ پرندے یا حیوانات ہیں، ہر ایک کو اپنے وطن سے اور اپنی جائے پیدائش کی جگہ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو رزق کی تلاش میں اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں بستے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے کبھی بھی اپنے وطن کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ اپنے وطن سے محبت کرنا ایک فطرتی تقاضا ہے، اور اگر ہم قرآن و سنت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں یعنی وطن سے نکل جاؤ تو اس سے ایسا بہت ہی کم لوگ کرتے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ وطن سے محبت انسان کے دل میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور انسان اپنے وطن کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے وطن کو چھوڑتا ہے تو رب العالمین بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ان مہاجر صحابہ کرام جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کو اپنا وطن بنایا، اللہ عز و جل نے ان کی اس قربانی کو قدر کی نظر سے دیکھا اور بے حد تعریف کی۔ قرآن مجید میں فرمایا، ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وطن کی محبت انسان کے دل میں ڈالی، اور وطن سے محبت کرنے کا شرعی جواز اس واقعے سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں واضح طور پر ملتا ہے کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور آپ اپنی پیاری زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تو انہوں نے بتلایا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان مسائل میں سے ورقہ بن نوفل نے بتایا کہ آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیف و اذیت دے گی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی کچھ نہ فرمایا، لیکن جب ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ فرمانا، کیا وہ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے، یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے کس قدر شدید محبت ہے، اور اپنے وطن کو چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم پر اپنے وطن سے ہجرت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے اس سرزمین کو اپنا وطن بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین سے اس قدر محبت فرمائی کہ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر مبارک پر تشریف لے جاتے اور جب واپسی آتے تو جیسے ہی مدینہ منورہ کی دیواریں نظر آنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ تو یہ ادا بتلاتی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے کس قدر محبت ہے۔ غرض ایک مسلم ہونے کے ناطے ہمارے دلوں سے کبھی بھی وطن کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک شخص مکہ مکرمہ سے آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے مکہ مکرمہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ شخص مکہ مکرمہ کے فضائل بیان کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر اشکبار آپ کی آنکھیں ہو گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو استقرار پکڑنے دو، یعنی مکہ مکرمہ کی یاد دلا کر ہمیں بے چین نہ کرو۔ معزز سامعین، قرآن و سنت کی تعلیمات اور فطرت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے وطن عزیز سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے۔ اس کی سربلندی کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ صرف وطن کی محبت میں نعرے لگا دینا یہ وطن سے محبت نہیں، بلکہ اپنے گفتار، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا کہ ہم ایک اسلامک ملک پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے اعمال کو درست کر کے ثابت کیجیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی سربلندی کے لیے، سلامتی کے لیے اور اپنے معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ معزز سامعین، وطن کے وقار، تحفظ، سلامتی اور بقا کے لیے ہمیں اپنی جان اور مال بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو ترک کر کے اپنے ملکی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے، اور ہر سطح پر اپنے ملک کی نام کو روشن کرنا چاہیے۔ اور پاکستان وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت فرمائی، اور پاکستان وہ سرزمین ہے جس کی بنیاد، جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ملک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سربلند کرنے اور اس کی ترقی کے لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔